تشریف لاتے ہیں جناب محترم پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے. زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہن، اللہ الرحمن نے حضرت انسان کو اپنے خاص کرم کے ساتھ اور اپنی خصوصی عنایت کے ساتھ 10 جہانوں کی مہربانیاں عطا کر کے، اپنی رحمتوں سے گزار کے، اپنی ربوبیت میں لا کے، ان کو سنبھال کے، اس 11ویں جہان کی انگنت نعمتوں سے نواز کے اس کے وجود میں طاقت بنائی. یہ طاقت اس کے سامنے پوری کائنات کو مسخر کرنے کے لیے کافی ہے. پہاڑ بہت بڑی اللہ کی مخلوق ہے، مگر ان پہاڑوں کے سینوں کو چیرنے کے لیے اللہ کا لوہا موجود ہے. وہ چھوٹا سا پرزہ جو بچھو کی طرح ایک ڈنگ کی شکل میں موجود، ایک مشین میں اس کو کاپی کر بڑے بڑے سخت جان پہاڑوں کے پتھروں کو دڑ دڑ کرتے ہوئے چیر کے اندر سرنگیں بنا دیتا ہے. آپ نے بیت اللہ کے قرب و جوار میں پہاڑوں میں موجود انفاق کو دیکھا ہوگا. اگر وہاں نہیں تو موٹر وے پہ کلر کہار کے بڑے بڑے پہاڑوں کے سلسلوں کو چیر کے جیسے رستہ بنایا گیا، پیچھے لوہا کھڑا ہے. لوہے سے بھی بڑی طاقتور چیز میرے رب نے آگ بنائی ہے. جب آگ آتی ہے تو لوہے کی ساری صلابتیں، ساری سختیاں ماند پڑ جاتی ہیں اور اس کا بھی پتا پانی ہو جاتا ہے اور پگھل کے یوں چلنے لگتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی سختی دیکھی ہی نہیں. یہ پگھلتا ہوا لوہا، اس کے پیچھے آگ کی طاقت، اس آگ کے یہ الاؤ جلاؤ اور گھراؤ اور بڑے طاقتور شعلے کہ جو بکھرے تو دنیا کو جلا کے رکھ دیں، ہلا کے رکھ دیں. اس سے بھی زیادہ طاقت والی مخلوق اللہ کا پانی ہے. جب یہ آتا ہے تو آگ کو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں. میرے رب نے اس پانی کہ جس کی قوت کے سامنے پوری دنیا بے بس نظر آتی ہے، کبھی وہ بارش کی شکل میں انسانوں کو ڈبوتا ہے، کبھی دریاؤں اور سمندروں کی شکلوں میں انسانوں کی جانیں لیتا ہے، کبھی اس کے سیلاب اور کبھی طوفان ہمیں لاشوں کے تحفے دیتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سونامی اور سائیکلون دنیا کی بڑی بڑی ایٹمی طاقتوں کو لاجواب کر دیتے ہیں. میرے رب نے اس سے بھی زیادہ قوت والی مخلوق پیدا فرمائی، بادل کو بنایا ہے. یہ پانی، اس کے طوفان، لہریں اور بحریں
مد و جزر، اس کے سونامی اور سیکلون، اس کے طوفان اور اس کے سیلاب، میرے رب نے بادل کو بنایا ہے. جب بادل آتا ہے تو ان پانیوں کو یوں اٹھا لیتا ہے جیسے ماں نے گود میں چھوٹے سے بچے کو اٹھایا. یہ بادل جو اتنے ہیوی، اتنے بھاری کہ برسنے لگے تو زمین کو جل تھل کر دیں. آسمان اور زمین کے مابین یہ بغیر پائلٹ کے دنیا کے اندر روٹ لے کے چلنے والے یہ نظام کو دیکھ کے شاید سمجھتے ہوں کہ ہم بہت زبردست، ہم نے پانیوں کو جو ہے بے بس کر دیا ہے. وہ پانی کہ جس نے آگ کے الاؤ ختم کر دیے، وہ آگ جس نے لوہے کو پگھلایا، اور وہ لوہا جس نے پہاڑوں کے سینے کاٹے، تو میں بڑا زبردست اللہ نے باد نسیم بنائی. یہ ہوا صبح کے وقت جو ہلکی پھلکی چلے، مجھے اور آپ کو تھپکیاں دے، نیند آور بنے، میرے رب نے اس ہوا کو چلایا اور ایسی طاقت رکھی کہ یہ چلتی ہے تو آسمان اور زمین کے مابین معلق ان بادلوں کے اندر جو ہے وہ ہلچل مچ جاتی ہے. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. لیکن انسان کو کیا بنایا؟ وہی ہوا جو میلوں کے فاصلے سے زمین اور آسمان کے مابین معلق بادلوں کو نچا دیتی ہے، اس انسان کے کندھے سے ٹکراتی ہے، دائیں بائیں سے اسے ہی ٹوٹ کے گزرنا پڑتا ہے، یہ وہیں مزے سے کھڑا ہوتا ہے. اسے انسان کہتے ہیں. بھائیو، یہ بچپن میں بھی طاقتور ہوتا ہے، یہ جوانی میں بھی طاقتور ہوتا ہے، یہ بچپن میں بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کی طاقت کو دیکھنا تو بدر میں ان چھوٹے بچوں کو دیکھیے جو پاؤں اونچا کر کے، اپنا قد بڑا کر کے اپنی جوانی دکھا رہا ہے. اور اگر اس کی جوانی دیکھنی ہے تو احد میں عرب کے شہزادے مصعب ابن عمیر کو دیکھیے. اور کسی بوڑھے کا عزم اور جوانی دیکھنی ہے تو سیدنا عمرو ابن الجموح کو دیکھیے، جو لنگڑا ہونے کے باوجود بھی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم گھر میں رہو، میں آج میدان میں جا کر کے ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں دیکھنے میں لنگڑا ہوں لیکن میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. حضرات، احباب نے آج میرے ذمے جو موضوع لگایا ہے وہ بڑا دلچسپ بھی ہے، خطرناک بھی ہے، گرم بھی ہے، بڑا ٹھنڈا بھی ہے. جوانی کے رنگ. یہ جوانی کے رنگ آج ہم نے دو پہلوؤں سے دیکھے. ایک کہ وہ رنگ جس نے معاشرے کو رنگا ہے، حسن دیا ہے. دوسرا وہ رنگ کہ جس رنگ نے معاشرے کو برباد کیا. اور تیسرا وہ رنگ کہ جوانی کی مستانی میں آ کے جس میں یہ بوڑھے ماں باپ کے سفید بالوں کو بھول گیا. اس کے لیے اللہ نے کتاب میں جن چیزوں کو ذکر کیا ہے آج ہم ان کو پڑھیں گے. جو بچے ابھی بچے ہیں، جوانی کی خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے مستقبل میں مشعل راہ بنے گا. جو جوان ہیں اور ان کی جوانی طغیانی میں ہے، ان کے لیے سمندر کا کنارہ بنے گا. اور جو اس وقت اپنی جوانی کے اوپر پچھتا رہے ہیں، کاش آج لوٹ آئے، مگر وہ لوٹنے والی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان کی عادات جو ہیں وہ جوانوں والی ہیں. ان کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز یہ ایک کشتہ بنے گا اور خمیرے کی حیثیت رکھے گا. جوانی کے رنگ 11 جہانوں کا میں نے ذکر کیا تھا. اللہ نے جہان آدم اس کے رنگ انسان میں ڈالا اور ذکر کر دیا، هل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے. آپ نے کسی کو نہیں دیکھا، پہلی بار دیکھنا ہو، نہیں سنا پہلی بار سننا ہو، نہیں ملے پہلی بار ملنا ہو،
تو آپ کے ذہن میں اس کا ایک سکیچ ہوتا ہے، ایک تصور بنتا ہے، تصور میں ایک تصویر بنتی ہے، اور ایک رنگ آپ کے دماغ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ جب سامنے آئے تو وہ رنگ ویسا نہ ہو۔ رب نے، رحمان نے انسان میں آدم کے رنگ بھر کے وجود بنایا، اور دوسرا رنگ اسے عالم ارواح سے اٹھا کے دیا۔ الستُ بربکم قالوا بلا، اور آدم سے وجود میں آنا، آپ کا گھر نہیں گھر مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ ایک رنگ، گاڑی نہیں مل جائے تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ ماں اگر بچوں سے دور ہے لوٹ آئے، گھر میں وقار آتا ہے، رونق آتی ہے۔ آدم سے وجود کا رنگ اللہ نے انسان میں بھر کے ارواح کا رنگ اس میں رکھا، اور پتہ ہے ارواح کا رنگ کیا ہے؟ کہ سر کو مثبت میں اور ہاں میں ہلانا ہے، نہ نہیں۔ یہ روح کی خوبی، روح کی خوبی ہے کہ اس کے سامنے جب وعدہ الست ہوتا ہے تو وہ نانا نہیں کرتی۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آ کے میری روح کا رنگ بدل دیا گیا، اور کہنے والے نے کہا تھا نہ کر نہیں نہیں، نہ کر نہیں نہیں، یہ وقت نہیں نہیں کا، تیری نہیں نہیں نے تجھے چھوڑا نہیں کہیں۔ تو نہیں کہنے والا نہیں تھا۔ الستُ بربکم قالوا بلا، جواب آیا تھا کہ میں مانتا ہوں، کیوں نہیں، اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی میرا ہے۔ تو اقرار کا رنگ اس میں۔ تیسرا رنگ اور تیسرا جہان اللہ نے جہان تراب سے لیا، جسے مٹی کا جہان کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مٹی کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے۔ مٹی کا رنگ کیا ہے؟ سفید، مٹیالہ، بھربلا، کالا، کہیں پیلا کہیں نیلا نہیں۔ مٹی کا رنگ ہوتا ہے جھکا جھکا سا، مٹا مٹا سا، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، میرے رب نے حضرت انسان کو جوانی دینے سے پہلے اس کے اندر خاک نشینی کا رنگ بھرا ہے، اور اس میں جھکاؤ، جتنا جھکے گا اتنا اسے پھل لگے گا، جتنا مٹے گا اتنا اللہ اس کو اٹھائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو رب کے لیے مٹا اور جھکا، میرا رب اسے اتنا ہی سر بلند کرے گا۔ بھائیو، چوتھا رنگ میرے رب نے اس میں پانی کے جہان میں پانی کا رنگ بھرا، اور آپ کو پتا ہے کہ پانی کا رنگ کیا ہے؟ کتنی مشکل ہے، کتنی مشکل ہے اس دل کی کہانی لکھنا، جیسے پانی کے اوپر پانی سے پانی لکھنا۔ اسے جس برتن میں ڈالو ویسا رنگ پکڑے گا۔ یہ سافٹ بھی بڑا، یہ نرم بھی بڑا، یہ ضرورت بھی ہے، یہ زندگی بھی ہے، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ ایک حد تک رہے تو نعمت ہے، حد سے بڑے تو زحمت ہے۔ یہ رنگ میرے رب نے انسان میں ڈالا، اور یہ چوتھا رنگ تھا۔ اور پانچواں رنگ اللہ نے جس جہان سے اٹھایا، اس جہان کا نام ہے ہوا۔ اس جہان کا نام ہوا ہے۔ ہوا کا رنگ دکھتی نہیں، اس کا رنگ نظر نہیں آتا۔ دنیا نے جتنے رنگوں کے نام گنے ہیں، ان رنگوں میں ہوا کا رنگ جو ہے وہ نہ دیکھا ہوا۔ انسان کے اندر یہ رنگ اس کی تنہائیوں کے اندر نظر آتا ہے کہ لوگوں سے اوجل، لوگوں سے اوجل، پردے میں رہنے دو، یہ پردے کی بات ہے۔ کیوں دکھاؤں؟ دکھاتا بھی ہے، دیکھنے بھی نہیں دیتا، اور پیش بھی کرتا ہے، پیشکش کو برا بھی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ میرے رب نے اس کے اندر ہوا کا رنگ رکھا کہ جس کے اندر اٹھان ہے، پرواز ہے، چڑھائی ہے، اوپر کو جانا ہے، مست ماحول ہے، اور کبھی کبھی یہ چلتی ہے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ باد مخالف جو ہوتی ہے، کبھی وہ بن کے اور کبھی باد موافق بن کے۔ حضرات، میرے رب نے حضرت انسان میں
چھٹا رنگ جو ڈالا ہے وہ رنگ ہے آگ کا. آگ کا رنگ جہان آگ میں رکھ کے تپش دے کے یہ رنگ میرے اور آپ کے اندر موجود ہے. آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. میاں کو بیوی پہ غصہ آتا ہے تو بیوی اس سے زیادہ پارے پہ چلی جاتی ہے. باپ کو بیٹے پہ غصہ آتا ہے، بیٹا اور زیادہ اونچا بولنے لگتا ہے. اور اگر بڑا چھوٹے سے بات کرتا ہے، چھوٹا مزید بگڑ جاتا ہے. یہ گرمیاں اتنی گرمیاں ہوتی ہیں کہ بڑھاپے میں جا کر کے بھی آپ نے دیکھا ہے پہلی صف میں اللہ کے گھر میں، اپنے گھر میں نہیں، اللہ کے گھر میں آ کے بھی سفید داڑھی اور چاندی اتری ہوئی سر میں، اس کو دیکھ کے وہاں کھڑا نوجوان گھبرا رہا ہوتا ہے. چل پہلی صف خالی ہے. کہندا نہیں، ہو جڑا بابا بیٹھا بڑا تتا میں نہیں جانا. گرمی ہوتی. حضرات آئیے، ایک وقت تھا علاقے کے ایک بزرگ میاں کہلاتے تھے. ان میاں کے ہاتھ میں وہ ڈنگوری پورے علاقے کے لیے میاں کی ایک ہیبت ہوتی تھی. جس گلی میں بزرگ ہے وہاں سے گزرا نہیں جائے گا. کیا مجال کہ کوئی وہاں سے گزر جائے، سر اٹھا کے چلے. وہ نوجوان اپنا گریبان کھول کے، حضرات یہ بھی ایک دور تھا جسے میں تپش کا، جسے آگ کا رنگ میرے رب نے حضرت انسان میں رکھا. اور ساتواں رنگ اللہ نے انسانیت والا رنگ ڈالا. انسانیت کا رنگ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. یہ کبھی ایک ہوتا ہے، پھر دو کی تلاش کرتا ہے، پھر بکھرتا جاتا ہے، اور پھر اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، اور اتنا بکھرتا ہے، کبھی مردوں کی شکل میں کبھی عورتوں کی شکل میں. اور انسانیت کا رنگ فرشتوں کے رنگ اور شیطانیت کے رنگ کے درمیان چلتا ہے. شیطان کا رنگ جو ہے وہ فری ہینڈ ہے، اور ملائکہ کا رنگ وہ کنٹرول والا ریموٹڈ ہے، ریموٹ کنٹرول ہے. وہ اشاروں پہ چلتے ہیں، وہ بالکل جو ہے بغاوت پہ آتا ہے. اور انسانیت کا رنگ یہ ہے کہ اسے اچھا برا بتا کے ریموٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور. آٹھواں رنگ میرے رب نے اس میں باپ کی پشت کا رنگ رکھا ہوتا ہے. اور باپ کی پشت کے جہان میں میں اور آپ رہ کے یہ رنگ لے چکے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ. ابا جی کی پیٹھ آپ نے کمر دیکھی ہے یا نہیں دیکھی؟ بابا دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ والد سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ الم یجد کا یتیمن فآوا. محبوب آپ کے باپ کی پشت کا رنگ ہم نے آپ کی پشتوں تلک آگے چلا کے اس کو بلندیاں دے کے، یتیم مکہ کو سہارے دے کے، آپ کی یتیمی کی عظمت کو چار چاند لگا کے کیا امام الانبیاء نہیں بنایا؟ یہ وہ رنگ ہے کہ جسے ہم باپ کی پشت کا رنگ کہتے ہیں. یہ باپ آسمان سے زمین پہ لانے کا سبب بنتا ہے، لیکن جو باپ کی پشت کا صحیح رنگ لے جائے، یہ پشتوں کے ڈھیر لگا کے اسے پھر جو ہے عرش معلیٰ کا سفر کروا دیتا ہے. حضرات اس کے بعد نوواں رنگ ماں کے سینے کی ہڈیوں کا ترائب کا رنگ ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. کہ جس سینے میں کینہ نہیں ہے، جس سینے میں عداوت نہیں ہے، جس سینے میں بغض نہیں ہے، جس سینے میں رحم بھی ہے، رحمت بھی ہے، محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، پیار بھی ہے، تعلق بھی ہے، مودت بھی ہے، ترجیح دینا بھی ہے، یہ سارے رنگ اللہ نے حضرت انسان میں ڈالے. اور یہ ہوئے 9. 10واں رنگ اللہ نے ماں کے رحم سے اٹھا کے اپنی رحمت سے مشتق کر کے رحمان اور رحیم نے میرے اور آپ کے اندر ڈالا. اور محبوب نے کہا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. بڑے کا بڑا پن کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر اس میں چھوٹوں پہ رحم کرنے والا رنگ نہیں پایا جاتا، ریجیکٹ کر دیا جائے. آپ نے جو رنگ مانگا ہے، اگر وہ رنگ آپ کو کپڑا نہیں مل رہا، آپ تھان کا تھان پھینک دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں من لم یرحم صغیرنا. جس بڑے میں چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا رنگ نہیں ملتا، ہم اس رنگ والے کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ صبغۃ اللہ، ہم تو وہ رنگ مانگتے ہیں جو ہم نے دیا ہوا، جو ہم نے دیا ہے وہ مانگ رہے ہیں.
اور وہ رنگ یہ تھا، اللہ نے یہ 10واں رنگ بھرا ماں کے رحم سے اٹھا کے محبتوں کا رنگ، اور جس چھوٹے میں بڑے کی عزت کا رنگ نہیں ہے، وہ لاکھ چھوٹا بنے، وہ جتنا مرضی اچھا بنے، وہ چھوٹا چھوٹا رہ گیا، وہ بڑا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اس نے بڑے کی عزت کا رنگ نہیں دیکھا۔ اللہ نے یہ رنگ دے کے کتنے 10 11ویں جہان کے جتنے رنگ ہیں سورہ الرحمن میں ذکر کر نہ اتنا ٹائم ہے نہ میرا موضوع ہے، وگرنہ اکیلی سورہ الرحمن میں مجھے یوں لگتا ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی رنگ پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اکیلی سورت میں ان کی کیفیتیں، خصوصیتیں اور ان کے فوائد، ان کے نقصانات سارے اس میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ سارے رنگ بھر کے ایک بچہ بنایا، یہ بچہ دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ محتاج تھا، کسی محتاجگی ختم ہوئی، ماں کے سینے کا دودھ پی کر کے جوان ہوا، پلا بڑا، اور پھر فیڈر ملا۔ جب ماں کے چشمے خشک ہوئے، اللہ نے وہ سنگل ناڑو سے ڈبل کر کے واللہ خیر الرازقین نے 2 چشمے جاری کیے۔ جب وہ خشک ہوئے، 2 پاؤں 2 ہاتھ دے کے کہا فریج کھولو جا کے، پاؤں سے چلو، اٹھاؤ کھاؤ پیو، کوئی آ کے مارنے آئے تو بھاگ جاؤ، کون پوچھے؟ یہ میری دنیا ہے، میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ جب یہ 4 دیے تو ایک رنگ اللہ نے چھوڑا، ادھورا رکھا، اور کہا دیکھ یہ 11واں جہان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حسن سیرت اور حسن بندگی، حسن عمل کا رنگ بھر، تاکہ جنت میں 4 کے بدلے 8 نہریں تیرے لیے چلا۔ حضرات یہ ہم نے پیدا کرنا ہے۔ اگر یہ رنگ پیدا ہو گیا تو میری جوانی جیسی کائنات میں کسی کی جوانی نہیں۔ ہاتھی کا بچہ بڑا مضبوط ہوگا، گدھے کا بچہ پیدا ہوتے ہی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوگا، مجھے اٹھنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، والتین۔ لوگوں کبھی انجیر کی اٹھان تو دیکھو، والزیتون، اور زیتون کے ارمغانی کیفیت تو دیکھو، وطور سینین، طور سینا کی بلندیوں پہ محو کلام مولا کو موسیٰ سے دیکھو، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، امانتوں والے شہر مکہ کی رونقوں کو دیکھو، یہ ساری ماند پڑ جاتی ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ جب ہم ایک انسان کو دنیا کے مقابلہ حسن میں لا کے کھڑے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سارے رنگ روغن اس کے مقابلے میں ہیج بھی ہیں، نیچ بھی۔ اب جب مجھ کو جوانی ملی، میں بچپن سے بڑا آئینہ دیکھنے لگا، مجھے میرے بال اچھے لگے، میں نے بازار سے جل لی ہے اور ان کو بڑھایا اور سجایا ہے، مختلف جو ہیں ان کو فیشن دیے، مجھے میرے کپڑے وہ پوتڑے وہ ریڈی میڈ اچھے نہیں لگنے لگے، میں لے کر کے کڑھائی کر کے سلا کر کے اپنے جو ہے زیب تن کرنے لگا، اور میں نے اپنے لیے چنا۔ کبھی آئینہ دیکھتا ہوں، چہرہ میرا، ناک میری آنکھ، میرا دل میرا وجود، میرا سینہ میرے بازو، میرے ڈولے میرا ہاتھ، میرے پاؤں میرے قدم، میرا وجود، میں یہ میں جب بڑی تو تھوڑا سا ہے سختی آئی اور صلابت آئی، اور جب میں جوانی میں چلا گیا تو اس کے اندر میں نے اپنی طرف سے 11 رنگ بھر لیے، رب کے بھرے ہوئے 11 رنگ۔ وہ 11 رنگ اللہ نے اسے ایک اکیلی صورت میں ڈالے۔ قرآن مجید کے آخری پارے میں ایک سورہ شمس ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی بارہا، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے قرآن مجید کی یہ وہ صورت ہے جس میں رب نے سب سے زیادہ اکٹھی قسمیں اٹھائی۔ اور قسم کا معنی ہوتا ہے گواہی، قسم کا معنی ہوتا ہے شہادت، قسم کا معنی ہوتا ہے کہ معاملہ تاریخی ہے جس کے اوپر پوری دنیا کی نظر۔ حضرات آئیے آج ہم ان رنگوں کو جوانی کے رنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے ہسٹری بیان کی ایک ایسی قوم کی کہ جس جیسے رنگ آج تلک تاریخ میں کوئی قوم بھاری نہیں سکتی، ہم ان کو چھیڑیں گے۔ اللہ کہتے ہیں والشمس، جوانی کے اندر جب بندہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، گبرو ہوتا ہے، شیر بنتا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، پہلا رنگ یہ آتا ہے والشمسی۔ ہم مانا کر کے گزر گئے سورج کی قسم،
بھئی رب نے سورج کو کیوں گواہ بنایا؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ آئیے ذرا سوچیں، قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی سوچنے والا دل لے کے آئے، دیکھنے والی آنکھ لے کے آئے، تصور کی دنیا سے جو ہے حقیقت کی دنیا میں اترے، تو یہ قرآن بڑا گہرا سمندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسِ، لوگو سورج گواہ ہے۔ سورج گواہ، کیوں گواہ بنایا؟ کہ جب بھی جوانوں کی جوانی میں بگاڑ آیا تو اس کا پہلا سبب یہ بنتا ہے کہ اسے گھر میں کوئی نمایاں مقام مل جاتا ہے، گھر میں نمایاں مقام، یا اپنی گلی میں نمایاں مقام، یا پھر اپنے بازار میں، اپنے محلے میں، اپنے قصبے میں، ٹاؤن یا شہر میں، صوبے یا ملک میں، یا دنیا کے اندر اگر اسے اعزازی رتبہ مل جائے، دوسروں سے منفرد ہو جائے، تو یہ دوسروں کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اپنی گلی محلے میں کونسلر چننے لگے ہیں نا، حضرات اب نمایاں مقام مل جائے تو عجیب چیز ہوتی ہے۔ کونسلر بن جائے، دوسروں کو بندہ نہیں سمجھے، پاجی اپنے سر سے بڑھیا ادھا تے نہیں، محنت کی تھی، ناظم بن گیا تھا، کیا کہنا، ایم پی اے بن جائے تو ٹول پلازے کے اوپر سے اس کے گاڑی الگ سے گزرتی، یہ منفرد ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک عجیب طاقت اور قوت اور نشہ آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسِ، تو پولیس میں چلا گیا تو باپ کو باپ نہیں، ماں کو ماں نہیں سمجھتا، تجھے بھائی نظر نہیں آتے، یار دوست نظر نہیں آتے، تو چودھری بن گیا، خان بن گیا، نمبردان بن گیا، راٹھ بن گیا، وڈیرا بن گیا، تیرے اندر ایک نمایاں مقام کیا معاشرے میں آ گیا۔ آج تو نے اپنے اس جوانی کے رنگ میں آ کے دنیا کے سارے رنگ بھلا دیے۔ اللہ کہتے ہیں وَالشَّمْسَ، آسمان کا سورج گواہ ہے، اگر بگڑتا تو میرا سورج بگڑتا۔ اللہ نے سورج کو گواہ کیوں بنایا؟ بھائیو کل کی اخبار میں اس وقت زمین جیسے کتنی کہکشائیں اوپر موجود ہیں۔ کل اخبار میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جن کا میڈیا سے تعلق ہے کہ اربوں کہکشائیں، بلکہ ذکر آیا ہے وہاں اس کو باقاعدہ جو ہے اتنی کہکشائیں آسمان کی اور زمین کے مابین جو ہے وہ موجود۔ ان ساری کہکشاؤں میں آپ نے 3 ستارے دیکھے ہوں گے آسمان کے اوپر، کچی کوٹھی میں نظر آتے ہیں ترنگڑ کی شکل میں، لائن میں 3 تارے ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بزرگ ان کو دیکھ کے ٹائم بتاتے تھے اور تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ یہ 3 ستاروں کے درمیان جو چھوٹا سا مدم سا ستارہ آج مشکل سے نظر آتا ہے، انسٹرانومی کی دنیا کہتی ہے اور علم فلکیات رکھنے والے ادارے کہتے ہیں، ناسا کی سائٹ پہ جا کے دیکھ لو اور اٹھائیے گلیکسی کی سائٹس کو جا کے پڑھئے، جدہ کی مسلمانوں کی اپنی سائٹ، یہ درمیان والا جو ستارہ ہے 14 کروڑ ستارے جو ہیں، یہ سورج 14 کروڑ مرتبہ بن کے آئے تو پھر بھی اس سے چھوٹا، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں 4 کروڑ، چلے دونوں مان لیتے ہیں، چھوٹے کو لے لیں، 4 کروڑ سورج مل کے اکٹھے ہوں تو ترنگڑ کے درمیانی ستارے سے بھی چھوٹا ہے۔ لیکن اللہ نے آسمان اور زمین میں نمایاں مقام کس کو دیا؟ اس چھوٹے سورج کو، جو اس درمیانی ستارے سے 4 کروڑ مرتبہ چھوٹا ہے، اسے نمایاں مقام دیا کہ نہیں دیا؟ اور کیسا نمایاں مقام دیا ہے کہ جب یہ آئے تو سارے ستارے چھپ جاتے ہیں۔ تو سورج کو اترانا چاہیے تھا نا کہ مجھے مقام ملا، مرتبہ ملا، چھوٹا تھا، اعزاز ملا، شہرت ملی، میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، چاند نہیں رہتا، تارے نہیں رہتے، کہکشائیں نہیں رہتی، میں اللہ نے کہا بگڑنا ہوتا میرا سورج بگڑتا، لیکن وہ اپنے فلک میں چل رہا ہے، وہ اپنے مدار میں چل رہا ہے، کبھی بگڑا نہیں، جب چڑھاتا ہوں تو چڑھتا ہے، جب اتارتا ہوں تو اتر جاتا ہے، غروب کرتا ہوں غروب ہو جاتا ہے، گرہن لگاتا ہوں گرہن لگ جاتا ہے۔ لوگو
اپنے نمایاں مقام کو لے کر کے میرے ساتھ مت بگڑو. اپنے ماں باپ، اپنے بڑوں، اپنے وڈیروں، اپنے خاندانوں، اپنے نظاموں، اپنی کتاب، اپنے نصاب زندگی، ضابطہ حیات کے ساتھ مت الجھو کہ مجھے نمایاں مقام مل گیا ہے. والشمس، آسمان کے سورج کی قسم، بگڑنا ہوتا تو سورج بگڑتا، تو سورج سے بڑا نہیں، اس سے نمایاں مقام نہیں. دوسرا رنگ جوانی کا جو اسے ماں سے باغی بناتا ہے. جوانی میں آ کے بہن کو بہن نہیں مانتا، بھائی کو بھائی نہیں جانتا، خون سفید کر لیتا ہے، لوگوں کو مارنے لگتا ہے، قتل و غارت پہ اترتا ہے، گن پوائنٹ پہ دنیا کو نچاتا ہے، اور پھر بتاتا ہے کہ میں ہوں، اور اپنا ایک نام اور شہرت. وجہ کیا ہے؟ جوانی کا یہ دوسرا رنگ اللہ نے ذکر کیا جو لوگ خود بناتے ہیں. وَضُحَاهَا، مجھے سورج کی تپش، اس کی دھوپ، اس کی شدت اور حدت کی قسم اللہ نے گواہ بنایا. وہ چیز ہوتی ہے گرمی. میں نے پہلے آگ کا ذکر کیا تھا. اللہ نے ایک مناسب سی لائٹ سی آگ اور شولہ رکھا کہ جتنے کے ساتھ آپ کی بھی گاڑی گرم رہے، میری زندگی کی گاڑی گرم رہے. اور کبھی ہوتا ہی ہے نا، حکیموں نے نبضیں پکڑی ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ نرسیں پمپ کر رہی ہوتی ہیں، دل کو دبا رہی ہوتی ہیں، منہ پہ ماسک چڑھا ہوتا ہے، اچانک ایک فون لگتا ہے، او جڑا بابا بڑا تتا ہوندا سی ٹھنڈا ہو گیا. یہ خبر ملی. اللہ نے جتنی رکھی ہے، لیکن تو اپنے اندر گرمی محسوس کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ میرے معاشرے میں جوانی کے رنگ دیکھو کچی کوٹھی میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اے زد نہ کر رہنا، اب بڑا زدی. پیچھے لکھا ہوتا ہے ٹرکوں پہ، گاڑیوں پہ، رکشوں پہ. تو ان کو دیکھ کر کے جو نرم نرم اور کریم کریم قومیں تھی نا، بڑی لائٹ سی، جن کا نام سن کے خوشی ہوتی تھی، یا جو بڑے مٹے مٹے اور بوجھے بوجھے سے، انہوں نے بھی وہی گرمیاں دکھانی شروع کر دی ہیں. زد نہ کر ملک، آپ بڑا زدی. اچھا، اور پھر بگڑتا ہے، کتنے بڑے جملے بول جاتا ہے، اپنے آپ کو خود بہن کی گالی دے کے کہتا ہے سانو نہ چھیڑیاں سی، آپ بڑے بڑے. یہ انسان ہے، یہ جوان ہے، یہ گبرو ہے، یہ شیر ہے، یہ بہادر ہے. اللہ کہتے ہیں وَضُحَاهَا، مجھے سورج کی تپش کی قسم، حدت کی قسم. تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آئینے کے اندر سے گزار کے تمہارے وجود کو آگ لگا دے. وہ سورج کہ جس کی کرنیں ایک ذرے کے برابر بھی میری باغی نہیں، جس کرن کی میں نے جہاں ڈیوٹی لگائی ہے وہ وہیں پہ جا کے گرتی ہے، کہیں دوسری جگہ نہیں جاتی. وَضُحَاهَا، اور اس کی دھوپ، اس کی تپش، اس کی شدت، اس کی حدت. خط استوا پہ دیکھ، نیچے آ کے دیکھ، اوپر جا کے دیکھ. میں نے کبھی اس کو بغاوت کرتے نہیں دیکھا. اپنی گرمی پہ مان تران مت کر کے تو بڑا گرم ہے، تیرے اندر بڑی گرمی ہے، تیری آنکھیں بڑی سرخ ہیں، تیرا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہوتا ہے، اور تیرا بڑے گرم جو ہے لہو بڑا گرم ہے، اور بڑے گرم خاندان سے تعلق ہے، تیرا نسل، تیری جو ہے اس کے اوپر مان تران کرنا. اللہ کہتے ہیں نہ کر، نہ کر. وَضُحَاهَا، میں شام کے وقت کرنوں کی حدت ختم کر دیتا ہوں، ان کی اکڑ مار دیتا ہوں. کسی دن تیری کرن، تیری حدت، تیری شدت، تیری دھوپ، تیری گرمی، اس کو کہیں ٹھنڈا نہ کر دوں، ذرا تھوڑا سا لائٹ. وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، جوانی کا تیسرا رنگ جس نے پوری دنیا کو نچایا ہے وہ حسن. حسن کے اپنے اپنے معیار ہیں. اب ہم نے ایک ہی معیار بنا لیا. اللہ نے انسان میں ویرائٹی رکھی. اگر ایک ہی رنگ، ایک ہی پھول خوبصورتی ہوتا تو اللہ پوری دنیا گلاب بنا دیتا. لیکن میرے رب نے پھول بھی الگ بنائے، طرزیں بھی الگ بنائی، نقشے بھی الگ کاٹے، رنگ بھی الگ بھرے، خوشبوئیں بھی الگ رکھی. یہ ویرائٹی جو ہے یہی حسن ہے اس کائنات کا. لیکن ہم سب نے، لڑکوں نے کسی ایک کو آئیڈیل بنا کے بیوٹی پارلر کے اوپر جا کر کے بس ویسا بنا دو، اور لڑکیوں نے بھی کسی کو آئیڈیل بنا کے انہوں نے بھی 2-4 تصویریں اندر لگائی ہوئی ہوتی ہیں، ایداں دی لگا. اور یہ مائنڈ بنا کر کے پھر کیا نتیجہ نکلا کہ ہم ایک خاص خوابوں میں، خاص باغوں میں رہتے رہے، خواب دیکھتے رہے. اس کے اندر شکار کیا ہوئی، میری بہن بھی ہوئی، میری بیٹی بھی ہوئی، میری ماں بھی ہوئی، ساری دنیا ہوئی. جو اس نقشے کے مطابق نہیں، اللہ کے نقشے کے مطابق ہیں، وہ کہاں جائیں گی؟ گھروں میں بیٹھے. بغاوت آئے گی. حسن، اور اس حسن نے جوانی کو عجیب رنگ دیے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو سیلاب ہے اور طوفان ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے جوانی میں وہ حسن کا ہے.
اور اس کے اوپر مانتا رہنا ہے، مقابلہ حسن ہو رہا ہے، ریمپ کے اوپر چل رہے ہیں، اپنا وجود دکھایا جا رہا ہے، باڈی دکھائی جا رہی ہے، لڑکے ڈولے دکھا رہے ہیں، ماشاءاللہ خواتین کے پاس جس کے پاس جو اپنے اثاثے ہیں وہ سارے شو کیے جا رہا ہے، اور کہتا ہے میرے جیسا کوئی ہو تو سامنے آئے۔ اور پنجابی کو لکھنا پڑتا ہے تک جاندی پئی ڈیانا نو پئی سٹ دی اوپلوا نانو، ہاں ہاں یہ کون کر رہا ہے؟ میرا حسن، مقابلہ حسن، میں جو ہوں مس پاکستان، مس انڈیا، اور پھر جو ہے مس ورس، مس یونیورس، یہ پوری کائنات کو مات دے کے کیا کہہ رہا ہے کہ میرے حسن جیسا کوئی ہو سامنے آئے۔ اللہ کہتے ہیں نہ کر نہ کر، وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، تیرے حسن کے جلوے ایک بازار میں ہوں گے، ایک گلی میں ہوں گے، ایک محلے میں ہوں گے، ایک شہر میں ہوں گے، تو جہاں ہوتا ہے وہاں تلک ایک کمرے میں تیرا، لیکن میرے چاند کے حسن کو دیکھ، جمال کو دیکھ، کہاں کہاں کیسے کیسے جتنے بر اعظم، جتنی دنیا، جتنے وجود ہیں، وہاں وہاں اس کی روشنی جاتی ہے، لیکن وہ میرے ساتھ بگڑتا نہیں، میں نے جہاں رکھا ہے اتنا رہتا ہے، ہلال بناتا ہوں ہلال بنتا ہے، ڈبل کرتا ہوں ڈبل ہوتا ہے، ہاف کر دیتا ہوں ہاف ہوتا ہے، اوپر کو اٹھاتا ہوں ہو جاتا ہے، پونا رکھتا ہوں پونا ہو جاتا ہے، بدل بناؤں کمال لے لیتا ہے، گھٹانے لگوں تو گھٹنے لگتا ہے، جس جگہ پہ جس منزل پہ رکھوں یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے آتا ہے، جب چڑھاؤں تو چڑھتا ہے، جب نہ چڑھاؤں تو نہیں چڑھتا۔ تو کون ہے کہ اپنے حسن کو لے کے چڑھائی جا رہا ہے، بگڑائی جا رہا ہے؟ تیرے کو اللہ نے چہرہ مورا اور رنگ کیا اچھا لگا دیا، اور اگر رنگ نہیں ہے تو کیا پرواہ ہے، رنگ ہم خود نکال لیں گے۔ ایک زمانہ تھا تبت تھی کالے نو گورا کرے، گورے نو چن ورگا، پتہ نہیں کنیاں تبتاں آ گئی، تبت یدا ابی لہب و تب، کل رات پکڑی گئی، چھاپا لگا، وہ جتنی 2 نمبر کریمیں بڑے بڑے خوبصورت اشتہاروں کے ساتھ مارکیٹ میں بک رہی تھی، چہرے کالے کر رہی تھی، وقتی طور پہ جلد کو اوپر سے وائٹ بنا رہی تھی، اور پھر دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے مور کی طرح کوئی پروں کے بعد اگر نیچے پنجوں کی طرف دیکھ لے تو اچانک منہ سے نکل جاتا ہے یہ چہرہ ہے کسی اور کا، یہ ہاتھ ہیں کسی اور کے، یہ پاؤں ہے کسی اور کا، اس پہ ناز کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، حسن کو لے کے آج چکلے نہ کھول، زنا کے اڈے نہ بنا، اپنے گھر کو مت بگاڑ، اور دنیا کے اندر پورا طوفان بدتمیزی اپنی شکل اور اپنے وجود پہ کھڑی نہ کر، کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کو جلا کے راکھ کروں، پہچاننے والے پہچاننا بھی چاہیں تو پہچان نہ سکیں۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ، چوتھا رنگ جو لوگوں نے بھرا وہ رنگ ہے جلوے کا، جلوے کا رنگ، جلوہ، اس کے اوپر کیا کچھ نہیں بنا جلوے پہ، مولانا کے لیے حلوے کا جلوہ اسے مار گیا، اور مالدار کو مال کا جلوہ مار گیا، کسان کو کھیتوں کا جلوہ مار گیا، جگیردار کو جگیر کا جلوہ، ہیں جلوے کے نہیں؟ کوٹھی کا جلوہ، ماڑی کا جلوہ، گاڑی کا جلوہ، لاری کا جلوہ، جناب پتہ نہیں بیوی کا جلوہ، ٹی وی کا جلوہ، ہاں میرے خاندان کا جلوہ، یہ جلوے یہ جلوے یہ جلوے یہ جلوے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جلوے سنبھال کے رکھ، اتنی تجلیاں نہ دکھا، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، ان جلووں کی وجہ سے اگر کسی میں اکڑ خوں آنی ہوتی، بگڑنا ہوتا تو میرا دن بگڑ گا۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اس کا جلوہ تو پوری کائنات کے اوپر چھا جاتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، ایک اور رنگ جوانی کا گنتے آپ جائیے، قسمیں ساتھ ساتھ ہیں، یہ رنگ ہم نے کتنے بنائے کتنے بھرے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، نشے کا رنگ، نشے کا رنگ آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو ویسے دیکھتا ہوں روزانہ سفر ہوتا ہے، تقریباً 3-4 بجے گھر پہنچنا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ روشنی ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ ساری رات جو کندھے پہ گارڈر اٹھا کے بھاگ رہا ہوتا ہے اور ادھر سے تاریں کاٹ رہا ہوتا ہے لوہا، اس وقت نشے میں یوں دھت پڑا ہوا ہوتا ہے، اس نشے کے رنگ کے اندر کے کتے اوپر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے، مست، اور رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مست زبردست، کوٹ کوٹ پیتی ہیں، ایک یہ بھی نشہ ہے، نشے میں رہنے دو، جیڑے علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ، ٹھیک ہے پی، اور چڑھا لگا، ایک یہ نشہ ایک اور بھی نشے ہیں، اور وہ نشہ کیا ہے؟ جوانی کا نشہ۔ او پیو موٹر سائیکل لے کے دینی ہے گچی لاما، اتاری ہے نا، ابھی تازی خبر، بابا کو یہی کہتا تھا، بڑا کیا سی انہوں لے دے، کوٹ کوٹ رکھ دا سی، یہ جوانی کا نشہ،
ماں کو کہتا ہے تینوں ایک کسونا پینا تینوں سا نہیں ہونا. نشہ یہ تیری جوانی کا نشہ، یہ دولت کا نشہ، یہ مان تران، کہیں علم کا نشہ، کہیں ڈگری کا نشہ. یہ نشے مار گئے دنیا کو. کہیں جو ہے چدراہٹ کا نشہ. یہ نشے انسان کو انسان نہیں سمجھنے دیتے. اور انہی نشوں نے حالات کیا کر دیے ہیں، ہر کوئی اپنے نشے میں ہے، کسی کو خبر ہی نہیں. اور کہنے والے نے کہا ہے کل میں نے دیکھا ایک کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے ایک کچے بیر پر. بڑے جب نشے میں ہوں، سوئے ہوئے ہوں، ماں بچوں کو ناشتہ نہ دے تو بچوں نے تو جا کر کے کچھ اسی طرح. اور اگر وقت کا حاکم حکمران بڑا وڈیرے جن کے پاس یہ طاقتیں اور قوتیں ہیں، جنہوں نے عوام کو یہ چیزیں مہیا کرنی ہیں، پھر وہاں پہ پمپ بند ہوا کرتا. یہ دولت کا نشہ، حکومت کا نشہ. مجھے جو ہے 5 سال پورا کرنا ہے، جس کا جو ہوتا ہے ہو. اور ایک اور بولا، کہنے لگا گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئے. کس کو نشہ تھا؟ بڑے بڑے گوداموں کے نشے، فلور ملوں کے نشے. ادھر کانوں کے نشے کو کیا دیکھا؟ بیٹی غریب کی پیتل کی بالیوں میں بیاہ دی گئی. پیتل کی بالیوں میں بیٹی غریب کی بیاہ دی گئی. اور باپ کام کرتا تھا سونے کی کان. اور یہ نشے ہیں. غریب شہر ترستا ہے ایک ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے. یہ نشہ ہے. غریب کے گھر اندھیرا ہے، مرکدوں پہ چراغ جلتا. قوم نشے میں ہے. اور مقید کر دیا سانپوں کو، یہ کہہ کر سپیروں نے یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم. اور جب میں روتا ہوں تو جواب آتا ہے سانپوں نے ڈس لیا تو گلا کیسا؟ کس نے کہا تھا کہ پالو ان کو آستینوں میں؟ ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ. سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاق بہت. کچی کوٹھی کے چھوٹے موٹے ہسپتالوں سے آپ کو اس کی ویکسین مل جائے گی. آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جائے. نشہ، قومیت کا نشہ، برادری کا نشہ، وطنیت کا نشہ. بڑے بڑے نشوں کے اندر باپ نشے میں ہے. میں نے برادری سے باہر رشتہ نہیں کرنا. بیٹی بوڑھی ہو جاتی ہے، آدمی اس کو ڈس کے لے جاتے ہیں. سانپوں کے ڈسے ہوئے تو بچے دیکھے، انسانوں کے ڈسے ہوئے ہم نے بچے نہیں دیکھے. کوڑے کے ڈھیر میں دیکھے، کوڑے کے ڈرم میں دیکھے، کہیں روڑی پہ دیکھے، کہیں شاپروں میں دیکھے، کہیں عیدی کے جھولوں میں دیکھے. یہ سب کیا تھا؟ باپ نشے میں ہے، ماں نشے میں ہے، کوئی برادری کے نشے میں، کوئی جہیز کے نشے میں، کوئی کسی نشے میں. اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشاہا، مت اکڑ رات کی غشیان سے ڈھانپنے سے. اندھیرے سے تو کوئی نہیں، پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. بگڑتی تو میری رات بگڑتی، لیکن دن اور رات کو میں نے جہاں رکھا ہے. اب دیکھیے نا رات کتنی لمبی ہو گئی. 22 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن، سب سے لمبی رات، اور پھر الٹ ہونے لگ جائے گا. اللہ رات کو چھوٹی کرتے جائیں گے، دن کو بڑا کرتے جائیں گے. 22 جون کو سب سے دن بڑا ہو جائے گا اور رات سب سے چھوٹی ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں میں نے جہاں فکس کر دیا وہی رہتے ہیں. انسان تجھے تو میں نے 11 جہانوں کے رنگ دیے تھے اور پھر تجھ سے حسن بندگی مانگا تھا. تو کیا کر رہا ہے؟ واللیل اذا یغشاہا والسماء. اللہ کہتے ہیں میں آسمان کو گواہ بنا رہا ہوں. مجھے آسمان کی قسم. اللہ آسمان میں کیا رکھا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. آسمان سما سے ہے، سما سموب سے ہے. سموب کا معنی علامت، علامت پہچان، نشانی اور بلندی کے معنی میں ہوتا ہے. آج تجھے پہچان ملی تو کہاں سے ملی؟ باپ سے. باپ نہ ہوتا ایمان سے بتا نادرہ تجھے مانتی؟ نادرہ نہیں مانتی اگر تیرا باپ نہ ہوتا. اگر ماں نہ ہوتی تیرے نام کبھی سم نہ ہوتا. تیرے نام کبھی. آج جس ماں نے جس باپ نے مل کے تجھے پہچان دی ہے، آج انہی کو پہچاننا کیوں بھول گیا ہے؟ والسماء، آسمان کو دیکھ، آسمان کو دیکھ. جیسے آسمان بلند ہے ویسے تیری یہ ماں اور باپ ان کا رتبہ بلند ہے. تو جتنا مرضی بڑا بن جائے
مجھے آسمان کی قسم تو آسمان کے سامنے چھوٹا ہے، نیچا ہے، تیرا قد جتنا مرضی لمبا ہو جائے، جس کرسی پہ مرضی چلا جائے، جوانی کے اندر جو مرضی رنگ بھر لے، تو اپنے چھوٹے بوڑھے قد والے کبڑے باپ کے سامنے چھوٹا ہے۔ والسماء، اللہ نے اس کے متصل بعد ایک قسم اٹھائی۔ میں ماں باپ یہاں سن نہیں رہے، لیکن میں اپنے ماں باپ کو یہیں پہ کہہ کے کہہ رہا ہوں، بابا میں آپ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ وَمَا بَنَاهَا، اللہ کہتے ہیں تیری جوانی میں ایک رنگ یہ بھی آ گیا کہ تجھے ماں بلاتی ہے تو تو کہتا ہے میں بیزی ہوں، باپ بلاتا ہے تو کہتا ہے ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں وَمَا بَنَاهَا، مجھے آسمان بنانے والے رب کی قسم، اگر میں نے کسی دن کہہ دیا نا کہ میں مصروف ہوں تو تیرا بنے گا کیا؟ وَمَا بَنَاهَا، میں کوئی تھوڑے کام نہیں کر رہا، پوری کائنات چلا رہا ہوں، آسمان اٹھا رہا ہوں، ان کو بنا رہا ہوں، سجا رہا ہوں، چلا رہا ہوں۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، میں تھکتا نہیں، لیکن اگر میں نے کسی دن بہانہ بنا کے تیری مصروفیت اور تیری مشغولیت کے بہانوں کو دے کے جس وقت تو پریشانی میں ہوا، تو موت کے منہ میں ہوا، میں نے کسی فرشتے کو بھیج کے تجھے نہ بچایا، ایمان سے بتا میں نے بیزی ہونے کا نیٹ ورک بیزی ہے، تیرا کیا بنے گا بندے؟ تو سوچ تیری جوانی کہاں چلی جائے گی؟ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحْتَهَا، اللہ کہتے ہیں زمین کی قسم، کیوں اٹھائی اللہ نے قسم؟ ہم رٹا مار کے پڑھ کے حفظ کر کے قرات کے اندر سبا اشرا کر کے کیسے بھاگ کے گزر گئے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ششواوا، نعرے لگے، بہت گئے، لیکن کبھی گریبان میں جھانکا، کبھی قرآن پڑھا؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَالْأَرْضِ، تیرے قدموں کے نیچے پڑی ہوئی زمین کو دے گواہ ہے۔ جوانی میں ایک رنگ یہ بھی آتا ہے، اگر دادا جی کہیں بڑھاپے میں آ کے کچھ کہہ دے نا، ابھی ہمارے بزرگ یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں، وہ ایک بڑھاپا کا ایک رنگ تھا، ایک جوانی کا رنگ ہوتا ہے، ہم نے دیکھنا شروع کر دیا۔ دادا جی بیچارے سے ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، کہتا بیٹا یہ مجھے ذرا تھوڑا سا اٹھا کے اوپر تو بٹھا دے، میں نے اور بھی کام نہیں، میں نہ کما چیت نہیں پھنسا۔ اور اگر کہیں دادا گالی دے دیتا ہے یا برا بھلا کہہ دیتا ہے یا اس سے کنٹرول نہیں ہوتا، کوئی کہہ دیتا ہے، کہتا ہے اسے باہر نکالو، مجھے نہیں یہ برداشت۔ اور اگر بچی ہے گھر میں سسر ہے تو اس کا یہ رنگ، اور اگر باپ ہے تو اس کے ساتھ اولاد کا یہ رنگ، اگر ماں ہے تو اس کے ساتھ یہ رنگ کیوں اپنائے؟ اس لیے کہ وہ حقیر ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اور اگر کوئی ڈانٹا ماں نہیں یا باپ نہیں تو گھر سے نکل گیا، میں نہیں اتھے رہنا۔ بھئی کیوں نہیں رہنا؟ میرا باپ مجھے گالی دیتا ہے، ماں برا بھلا کہتی ہے، میں نے نہیں رہنا۔ کراچی میں عید کے دن ایک اینکر پرسن فیمیل نے چھوٹے چھوٹے بچوں کا انٹرویو کیا جو اس عمر میں ہوں گے، وہ عید والے دن باہر تھے، چوک چوراہوں میں، پوچھا بیٹا آپ یہاں پہ کیوں ہیں؟ کہنے لگے کسی کا جواب یہ تھا کہ میرے بابا مجھے ڈانٹتے ہیں، کوئی کہتا تھا کہ میری ماں مجھے ڈانٹتی ہے، کوئی اسی کا جواب یہ تھا کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کسی کا کام کے نہیں، نکمے ہو، آوارہ ہو، چلو ہماری نظروں میں گر گئے ہو۔ تو جب ہم گر گئے تو اب ہم بتائیں گے کہ ہم چور بن کے، ڈاکو بن کے، لٹیرے بن کے، ہم کچھ ہیں، ہم اپنا آپ دکھائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں والارض، مجھے زمین کی قسم، تیرے قدموں کے نیچے زمین سے بڑھ کے بھی کوئی حقیر چیز ہے تو اس کے اوپر پیشاب کرے، موتر کی دھار مارے، اس پہ پوٹی کرے، اس پہ پخانہ کرے، اس پہ تھوک ڈالے، اس پہ گوبر ڈالے، دنیا جہان کی گندگی اور غلاظت اور کوڑا ڈالے، تیرے سامنے کبھی وہ بگڑی؟ اگر ایک دن وہ بگڑی نا تو تجھے سمجھ آ جائے گی امن جعل الارض قرارا، کون ہے جو پھر بھی اسے سکون دے کے تیرے نیچے جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہ، جب ہلتی ہے تیرے پاؤں کے نیچے سے زمین، رات کو 1 بجے سوئے ہوئے زلزلہ آتا ہے، بیڈ بھونچال ہوتی ہے، اٹھ کے بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا؟ اپنے ماں باپ کے قدموں کے نیچے سے مت نکل، بڑوں کی عزت اور احترام کے نیچے سے مت نکل۔ اگر انہوں نے چھوٹا بنایا ہے تو تیری اسی میں شان ہے، اسی میں شان ہے۔ وَمَا تَحَاهَا، تجھے چھوٹا ماں باپ نے نہیں بنایا، یہ بنانے والے نے بنایا ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے زمین کو تیرے قدموں میں بچھایا ہے، زمین تیرے قدموں میں بچھا دے تو رب اچھا ہے۔ اور اگر کبھی کسی مقام میں، رتبے میں، عہدے میں، پیسے میں، لین دین میں
تجھے تھوڑا سا پیچھے کر دے تو پھر رب نے میرا کیتا ہی کی ہے، میں ادھے لی نماز پڑھا. یہی کہتا ہے نا، تیرے لیے اس نے کچھ نہیں کیا، تو ایک آنکھ کی قیمت نہیں دیکھ سکتا. آنکھ کی قیمت تو دور کی بات، ایک پپوٹے کی قیمت نہیں دیکھ سکتا. یہ جو آٹومیٹکلی وائپر ہے، پوری دنیا جو ہے دے دے ٹوکن میں. تجھے کوئی کائنات کی ہستی، کوئی فیکٹری، کوئی فرم، کوئی سائنسدان، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ تجھے ایک آنکھ کی یہ جو ہے پتلی، یہ وائپر بنا کے نہیں دے سکتا، آرڈر نہیں لے سکتا. وہ تو کہتا ہے مجھے رب نے دیا کیا ہے؟ وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَاهَا. اور ایک اور رنگ جوانی کا، نفسا نفسی، میں ہی میں گبرو، میں شیر، میں جوان، میں پہلوان، میں طالب علم، میں ایسا، میں ویسا، میں مانیٹر، میں سی آر، میں جی آر، میں وہ، میں یہ. اللہ کہتے ہیں نہ کر میں ونفس. اپنے نفس کو ذرا دیکھ، اپنے برتن کو دیکھ، اپنے برتن میں رہ، اپنے ظرف میں رہ. شیطان کو جو ظرف ملا تھا اس سے جب باہر نکلا نا تو انا خیر منہ، ابھی بولا تھا میں نے ایسا پھٹکارا، ایسا پھٹکارا، ایسا لعین بنایا، لانتی بنایا، راندہ درگاہ بنایا. آج جہاں بھی ہوتا ہے تو تھوکتا ہے، پھینکتا ہے، پتھر مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا. ہم لاکھ جرم کر کے انسان ہی رہے. ونفس، اپنے آپ میں، اپنے برتن میں رہے. چیز برتن میں رہے تو قیمتی ہوتی ہے. دودھ سے قیمتی اللہ نے کچھ نہیں بنایا دنیا میں. دودھ سے قیمتی اس کا ایک ایک قطرہ رات کو دوہا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، کلیکٹ کرنے کے بعد برتن میں ڈالا جاتا ہے، صبح کچی کوٹھی میں آتا ہے. آپ لوگ جاتے ہیں شاپروں میں ڈالتے ہیں، شاپر میں ڈال کے گھر جا کے بیوی کو، بہن کو، ماں کو، بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں سنبھال لیا جائے. اب اس نے پہلے آپ نے سنبھالا ہوا ہے، شاپر میں ڈبل کیا ہوا ہے. اس نے برتن میں ڈال کے رکھ نہیں دیا، اس کو چولہے پہ رکھا، آنچ پہ رکھا، گرم ہی نہیں کیا، ابالا ہے، ابال کے پھر ٹھنڈا کیا. لیکن اگر ابالتے ہوئے وہ ظرف سے باہر آ جائے تو وہ ایک ایک قطرہ جسے سنبھالا گیا تھا صافی کے ذریعے اس کو جو ہے صاف کر کے پوچی لگا کے یوں گندی نالی میں مروڑ دیا جاتا ہے. جو باہر آ جائے اپنے ظرف سے اس کی قیمت نہیں ہوتی. جو اپنی اوقات سے باہر آ جائے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، دودھ بھی کیوں نہ ہو اسے بھی گندی نالی میں، لیکن وہ قطرہ جو اپنے ظرف میں ہے اس سے کوئی کھیر بنا لے، کوئی چائے بنا لے، کوئی اس سے جو ہے جو مرضی آئے کافی بنا لے، کوئی اس سے جو اس کے من میں آتا ہے اس سے ڈش بنا لے. لیکن یاد رکھ اگر باہر آیا نا ظرف سے تو تیرے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو نمرود کے ساتھ. تیرا نفس نمرود سے بڑا نہیں ہے، میں نے جوتے مروا دیا. تیرا نفس فرعون سے بڑا نہیں. انا ربکم الاعلی بولا تھا، میں نے غوطے دلوا دیے تھے. غوطے کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن ہم نے کہا تھا لانا. اب سمجھ آئی، پھر سمجھ نہیں آئی. موقع ہے آج سمجھ. وَنَفْسٍ، اللہ فرماتے ہیں نہ بگڑ. میں نے ابو جہل سے بڑا کائنات میں کوئی باغی نہیں بنایا. اور واقعتاً آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون غوطے کھا کے مان گیا تھا. اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون بدر میں جب حضرت عبداللہ بن مسعود جن کی وہ کمزور سی پنڈلی آپ نے کہیں سینے پہ رکھی نا پاؤں، تو کہنے لگا تو بڑی اونچی جگہ پہ چڑھ گیا ہے، تیرے یہ چڑھنے کی جگہ نہیں ہو مکے کے چرواہے، پاؤں پیچھے کر. اور جب گردن کاٹنے لگے نا تو مرتے ہوئے بھی ظالم کیا کہتا ہے، اکڑ نہیں گئی، کہتا ہے ذرا اوپر سے رکھ کے کاٹنا تاکہ دیکھنے والا جب دیکھے لاش کو، لمبی گردن اور سر کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ کسی سردار کا لاش ہے. سر بڑے سرداروں کے ابو الحکم کہلاتا تھا. لیکن وَنَفْسٍ، جب اپنے نفس کو نہیں سمجھا تو اللہ نے اسی کو ابو جہل بنا دی. اسی کو ابو جہل بنا دی. کیوں؟ جو اپنے نفس سے غافل رہا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ کہتے ہیں یہ جو تو دیکھ رہا ہے نا اپنے سٹائل میں بنا رہا ہے. کسی نے اپنا پیٹ جو ہے رب کے ریل شاپر سے بڑا کر دیا. اللہ نے ساتھ جو شاپر دیا تھا کہ مال گودام ڈال لینا ضرورت پڑے، تو اس نے ماشاءاللہ اتنا ڈالا، اپنا بھی ڈالا، بیگانوں کا بھی ڈالا، لوگوں کا بھی ڈالا، قوم کا بھی ڈالا، جماعت کا بھی ڈالا، ہمسایوں کا بھی ڈالا، یتیموں کا بھی ڈالا، بیواؤں کا بھی ڈالا. کوئی زندہ ہو تو ڈالا، مر جائے تو ڈالا. کل کے نام پہ، ساتھے کے نام پہ تیجے. محبوب کے پیٹ میں کبھی اس لقمے کو دکھا دے، کعبہ کے رب کی قسم تیری جوانی کو سلام کروں. لیکن میرے محبوب کے پیٹ میں جو اللہ نے ریل چیز دی ہے، جو برتن دیا ہے، اس میں کبھی کل کا، تیجے کا، ساتھے کا، دسویں کا، چالیسویں کا، برسی کا، دھوکوں کا، فراڈ کا، چوری کا، سود کا، یہ لقمے اندر نہیں گئے. آج تیرے میرے یہ ظرف بڑے ہوئے. وَمَا سَوَّاهَا، اللہ کہتے ہیں سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ.
الذی خلق فسوا، جب میں نے تجھے پیٹ دیا تھا کیسا برابر اور پراپر دیا تھا، شاہکار تھا. اب تو نے اپنی غفلتوں سے بڑھا لیا ہے تو تیری مرضی. شوہر کا کھا کھا کے پہلے پھٹ گئی، اور جب پھٹ گئی تو پھر مجھے ڈائٹنگ کروا دو، مجھے جم جوائن کروا دو، لیکن شکر ادا نہیں کر پائے گی. اور یہ اسی بیوی کے ہاتھ کے پکے ہوئے پراٹھے کھا کھا کے ہٹا گٹا ماشاءاللہ بہترین کٹا بن گیا، اور کٹے کو بھی ہاتھ سے پکڑ کے گرانے والا بن گیا، لیکن نہ شکری نہ گئی. تیرے کو میں کدی سوکھ دیکھی. اور لے آتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّا، 12 بچے ہو جاتے ہیں. کوئی آ کے دوست پوچھتا ہے تو اڈی اپنی ہے نہیں، کہندا جی اوبڑ ہے. 12 بچے ہو گئے ہیں، وہ اوبڑ کی اوبڑ رہی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا شرم کر. اللہ نے تجھے کچھ بنایا ہے، کچھ عطا کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے وجود کو دیکھ، اپنی آنکھ کو دیکھ. اگر اللہ یہ تو لقمہ جو منہ میں ڈالتا ہے وَمَا سَوَّاهَا، تیرے منہ کو کٹ نہ لگایا ہوتا تو لقمہ کہاں ڈالتا؟ میرا کھا کے بگڑ. وما سواہا، اگر میں نے تجھے 32 دانت پیسنے کے لیے چکی نہ دی ہوتی، اور الٹ پلٹ کرنے کے لیے زبان نہ دی ہوتی، اور بیچ میں مختلف لعاب ڈال کے لوبریکیشن کرنے کے لیے نہ دیا ہوتا، اکیلی ریت لے کے، سیمنٹ لے کے، بجری لے کے، اگر وہ گھمانے والی میٹیریل بنانے والی لینٹر ڈالنے کے لیے مشین اور پانی نہ ہوتا تو کیا کر لیتا؟ اکیلی ریت کا کیا کر لیتا؟ تیرے منہ کے اندر آٹومیٹک میں نے سسٹم، وہ چال چل رہی ہے، اور جب تیار ہو گیا اٹھا کر کے کیسے پٹکھا. اگر میں نے 2 راستوں میں سے ایک راستے کو کوے کے ذریعے سانس والی نالی بند نہ کی ہوتی، تجھے اتھو لگا ہوتا تو میرا کر کیا لیتا؟ تجھے میں اتھو نہیں لگنے دیتا. میدے والی نالی میں سے بھیج کے میدے میں ڈیوائیڈر میں وہ وہاں چکیاں لگا کے تقسیم کر کے، کیسا ڈیوائیڈر ہے. اگر ایک دن غلطی کر گیا اور کیلشیم کو ہڈیوں کی بجائے تیری آنکھ میں بھیج دے بھول کے غلطی سے، اور تیری آنکھ میں ناخن اگائے، کیلشیم تو ہڈی بنائے گا. آنکھ میں اگر کیلشیم چلا جائے تو پھر بتا تو کیا کرے گا، میرا کیا بگاڑ لے گا. لیکن میں تیرے سوتے میں بھی تیرے وجود کے اندر غلطی نہیں ہونے دیتا. تو جاگتے میں میرے سامنے غلطیاں کرتا ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، میں سوتے میں تیری نگرانیاں کرواتا ہوں، تو جاگتے میں میری نافرمانیاں کرتا ہے. دیکھ اپنی حفاظت کو دیکھ. تو سویا ہے، تیری روح پرواز کر گئی. پوری دنیا مانتی ہے، ڈاکٹرز طبہ مانتے ہیں جب آدمی سوتا ہے النوم اخت الموت، یہ موت کی بہن ہے اور موت ہے. اور بندہ دعا مانگتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرا نام لے کے مرنا. اب روح اس کی پرواز کر کے یورپ میں گھوم رہی ہوتی ہے، بیت اللہ میں سیر کر رہی ہوتی ہے، طواف لگا رہی ہوتی ہے. جسم یہاں پڑا ہوتا ہے کچی کوٹھی میں، اور کچی کوٹھی میں بستر نیچے ہوتا ہے. اچانک رات کے اندھیرے میں لائٹ گئی ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی کالے رنگ کی سیاہ رات کے اندر چیونٹی دائیں پاؤں کی آخری چیچی کے اوپر آ کے ابھی اپنے منہ کو ٹچ دیتی ہے، ہلکا سا یوں ٹچ دیتی ہے. وزارت انفارمیشن، روح تو نکل چکی تھی. کون تھا کہ جس نے تیری وزارت انفارمیشن پوری ٹیکنالوجی آئی ٹی کو زندہ رکھا؟ ودن سیکنڈز کے پتہ نہیں کتنے لاکھ میں حصے میں اس نے کنٹرول روم تک خبر پہنچائی کہ اس وجود کے اس کارنر کے اوپر کچھ ہونے لگا. ایڈریس بھی دے دیا، پتہ بھی دے دیا، اور کنٹرول روم نے فوری طور پہ جس کی روح پرواز کر چکی ہے، کرنٹ نہیں ہے، لائٹ نہ ہو تو تیرا کام دیکھنا کیسے ہوتا ہوں، فوٹو کاپی نہیں ہوتی تیری، لیکن تیری روح نکل چکی ہے، لیکن کام ہو رہا ہے، آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. اور اس نے فوری طور پہ وزارت دفاع کو متحرک کر دیا کہ آپ سکڑنے لگیں، دفاع کرو، بچاؤ، جتنا بچا جا سکتا ہے بچو. اور دوسری سائیڈ پہ متعلقہ بٹالین کی وزارت اٹیک کو آرڈر دے دیا، ہجوم، اٹیک، فوری طور پہ. اس سائیڈ والی نہیں، متعلقہ بٹالین پورے کا پورا پنجہ سو رہا ہے، پاؤں سکڑتا ہے، یہاں ہاتھ مارتا ہے، پکڑ کر کے مسل کے یوں پھینک دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُ، تیرے سوتے میں تیری نگرانیاں کرے، تیرا وجود ایسا بنایا وَمَا سَوَّاهَا کہ جس جیسا تو بنا نہیں سکتا. اور تو اپنے ڈولے موٹے کر کے اور ماشاءاللہ باڈی بلڈنگ کر کے اپنے آپ کو صحت مند 2-4 کراٹے سیکھ کے، میں کسو نویر نہیں، میں نے یہ کیا وہ ہو جانا ہے، میں نے ایک ٹانگ ماری تجھے سانس نہیں آنی ہے، میں نے ہڈیاں توڑ دینی ہے. کیا مان ہے، کیا تران ہے. اللہ کہتے ہیں تھوڑی سی حیا کر. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہیں ایسے نہ ہو خوبصورت جوڑا ہو، اٹھے نسل اور پشت کو لے کے دادا جی روانہ کریں، کراچی سے فلائٹ چلے، مارگلا کی پہاڑیوں میں لے جا کے ہنی مون کی سوچ تیرے دماغ میں رہ جائے، ایسا پھینکوں کہ پھر تیرے وجود کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کریں تو شناخت نہ ہو.
اتنا فاسٹ نہ چل، اتنا تیز نہ چل، اتنی جوانیاں نہ دکھا، میں نے تیرے جیسے بڑے بڑے گبرو بنا بنا کے مٹا ڈالے ہیں، کہیں تیز چل رہا ہے، سامنے سے گاڑی لاؤں گا، موڑ کے اوپر پتہ بھی نہیں چلے گا، آمنے سامنے ایسا پٹخا دوں گا کہ پھر تیرا سینڈوچ ایسا ہوگا کہ اس کے اندر شکل بھی نہیں پہچانی جائے گی کہ بیٹا کس کا۔ ڈر اللہ سے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اپنے وجود کو دیکھ، تیرے اندر میں نے 2 سمیں لگا دی ہیں، تیرے وجود کے موبائل میں 2 سمیں، الْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، 2 سمیں ہیں، ایک اچھی چیز لیتی ہے، ایک بری چیز لیتی ہے، ایک اچھے میسج لیتی ہے، ایک برے میسج لیتی ہے، ایک اچھی کالے کرتی ہے، ایک بری کالے کرتی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کامیابی اس نوجوان کا مقدر ہے کہ جس نے اچھا میسج لیا، اچھی کال لی، اس پہ لبیک کہا، دونوں کالیں آ رہی ہیں، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، دوسری کال آ رہی ہے، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل۔ آوازیں 2 ہیں، آ مسجد میں آ، حیا علی الفلاح۔ دوسری آواز آ رہی ہے، کچی کوٹھی میں سرکس لگی ہے، لکی ایرانی آجا آجا، دونوں آوازیں۔ اب تو جس پہ لبیک کہے گا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تیری جوانی کا رنگ بتائے گا کہ تو صبغت اللہ رب کے رنگ میں رنگا ہوا ہے یا سب کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ حضرات، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ مثال دینا چاہتا ہوں، 2 سالیاں ہیں، ایک بیوی ہے، پسند کی شادی ہے، دونوں نے سوٹ بنوائے، ویرے ساڑا پرا کوئی نہیں، تیرے لئے اسی شادی والے دن دا، ایک کہتی ہے میرے والا پہن، دوسری کہتی ہے میرے والا پہن، وہ کہتی ہے میں نے 50,000 کا بنوایا، وہ کہتی ہے میں نے 1,00,000 کا بنوایا ہے۔ اب 1,00,000 والی کو مان تران ہے، ویرے میں دیتے موتی جڑ چھڑے نے، میرا مان رکھیں، لیکن کیا ہوا، تیار کروایا، جب این پہننے کا ٹائم آیا، سوٹ ہاتھ سے گرا، گندی نالی میں گر گیا، غلاظت لگ گئی۔ ایمان سے بتاؤ، اگر اس کا وجود، اس کا نفس، اس کا دماغ صحیح ہے تو وہ گندہ پہنے گا جو 1,00,000 کا ہے، یا وہ صاف پہنے گا جو بے شک لٹھے کا ہو 1,000 کا ہو؟ صاف پہنے گا نا۔ تو اللہ یہی کہتے ہیں قد افلح من زکاہا، اگر وہ گندگی والا تجھ کو اچھا نہیں لگتا اور گٹر کے منہ پہ سپرے کر دینے سے یا کستوری چھڑک دینے سے اس کی گندگی ختم نہیں ہو سکتی، تو اپنے چہرے مورے پہ کریمے مل کے جو ہے اپنے آپ کو جو بنا پھرتا ہے نہ بنا، اپنے اندر کی دنیا کو، باطن کو بھی سنوار اور درست کر۔ اللہ مثال دیتے ہیں، مثال دے کے بعد ختم کروں۔ اللہ کہتے ہیں آگے کیا ہے، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اللہ کذبت ثمود بالتقواہا، اللہ کہتے ہیں سرکشی میں آ کے، جوانی میں آ کے، ندانی میں آ کے قوم سمود نے ہماری نافرمانی کی تھی اور پیغمبر کو جھٹلایا تھا، ہمیں بھی جھٹلایا تھا، ان 11 قسموں کو جھٹلایا تھا، اور قوم سمود کے اندر یہ 11 چیزیں بدرجہ اتم موجود۔ جاؤ تاریخ کو پڑھو، ہسٹری کے اساتذہ کو اٹھاؤ، اس سرزمین کو دیکھو، اور سمود جس جگہ انہوں نے مکان بنائے تھے، کذبت ثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا، ان کی بدبختی غالب آ گئی، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اور جوانی کے اندر مست قوم کو، یہ جوانی میری دیوانی، یہ عاشقی عاشقی 2، یہ 1 اور 2 اور 3 اور سلسلے، یہ کروڑوں کے روپے کماتے ہوئے روپے، یہ پیسے، یہ دولت تیرے پاس رہ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تو صرف اتنا کہا تھا رب کی نافرمانی نہ کرنا اور اس کی نشانی اونٹنی کو نہ چھیڑنا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، جہاں سے پیے پینے دو، جہاں سے کھائے کھانے دو۔ کہنے لگے ہم جو ہے کریں گے، دکھائیں گے، بتائیں گے۔ اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، پتہ کاٹتی مان تران یہ تھا کہ ہمارے اندر 11 پاوریں ہیں، اور وہ 11 پاوریں انہوں نے کہاں صرف کی تھی؟ اپنے مکانوں پہ۔ اس سے پہلے قوم عاد پہ عذاب آیا، اللہ نے ہوا کا عذاب دیا، ان کو اڑایا، یہ انسان لمبے تڑنگے، اور ان کی حالت کیا تھی کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایک دوسرے میں سر لگتا، پٹاخہ بجتا، کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتی، یوں گرے ہوتے جیسے لمبی کھجور درمیان سے ٹوٹ کے تنا گرا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر ایسے بناؤ کہ ہوا گزر ہی نہ سکے، گزرے تو پریشر ٹوٹ۔
انہوں نے دنیا کا جغرافیے میں 12 اصول لے کے سب سے بہترین جگہ اور پہاڑ دیکھ کے ان کو قرید کے اور دنیا کے 360 زاویوں اور اینگلز کو پروٹیکٹر کو رکھ کے انجینئرنگ کا شاہکار دنیا کو دیا. آج بھی دنیا دیکھنے جاتی ہے. ایسی جگہ مکان اور ایسے مکان بنائے کہ ہوا انٹر ہی نہ ہو تو اس کا پریشر ٹوٹ جائے. اللہ رب العزت کے لشکروں کو کون جانتا ہے؟ لا یعلم جنود ربک الا ہو. بڑے خوش تھے فرشتے کہ ہمیں جو پہلے عذاب آیا پکڑا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ وَسُّ کیا آگے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو کاٹ دیا. فَعَقَرُوهَا جب انہوں نے کونچے کاٹی اللہ نے کیا کیا؟ فَدَّمْ دَمْ. اللہ نے اس لفظ میں عذاب کی ہیبت اور شدت بتائی. فَدَّمْ دَمْ دھڑام سے آواز اور چیخ. اللہ نے ان کے وہ بنائے ہوئے مختلف اینگلز اور کونوں سے مکانوں کے اندر ہوا تو ٹھیک ہے اس کا زور توڑ دیا، لیکن آواز کی باز گشت اس سے کروڑ گنا زیادہ پاورفل بن کے ان کے کانوں میں سے گھس کے ان کے کلیجوں کو اور ان کے دلوں کو پگھلا کے ان کی مقدوں کے راستے سے نکال کے انسان کو یوں بٹھا دیتی تھی جیسے یہاں ابھی ایک داغ اور دھبا لگا ہے مکھی کے بیٹھنے پہ، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا. اللہ فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اللہ کو کون پوچھے گا جس کو جو مرضی کرتا ہے. حضرات آئیے یہ صورت ہمیں اپنی جوانی کے رنگ اور پھر رب کے رنگ بھی دکھاتی ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. کہیں اللہ کا رنگ ہمیں آ کے پکڑ نہ لے قبل اس کے کہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ بگڑے اور ہماری شکل بگاڑ کے رکھ دی جائے اور نسل مٹا کے رکھ دی جائے. ہم اپنی جوانی کے رنگ درست کر لے اور اس رنگ میں رنگ کر کے اپنے بڑوں کے اور اپنے ساتھیوں کے حقوق کا خیال رکھیں. کہنے والے نے کہا تھا لوگوں سے ہمیشہ وفا کی توقع مت رکھنا. جو رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے. جو رب کو بھول سکتا ہے رب کو مت بھولا. جوانی کے نشے میں مت آ، اس کے مختلف رنگوں میں مت جا. اور آج رات پھر ایک بار مجھے 1 منٹ دے دے. آج کی رات جوان سے اپنی بہن سے اپنے بھائی سے 1 منٹ مانگا. رات کو لائٹ جلانا، آئینے کے سامنے جانا، گریبان کھولنا، آئینے کے سامنے بیٹھ کے ذرا دیکھنا. وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل. مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے. آپ سب کو ٹائم دیتے ہیں، کبھی خود کو بھی ٹائم دو اور دے کے دیکھو کہ اگر رب نے ایسا بنایا ہے. کبھی یہ جوانی میرے باپ کے اوپر بھی تھی، کبھی یہ جوانی دادا پہ بھی تھی. مجھے دنیا کہتی ہے کہ بالکل اپنے دادا کی کاپی ہے، اور پھر دادا کی بوڑھی کوئی تصویر کہیں پڑی ہوئی ہو یا قبر کے اندر جا کر کے کہیں اس کا بے نام و نشان جو ہے وہ سلسلہ پڑا ہو. کل جا کر کے اس کو ذرا کراس میچ کروانا. اگر تجھے سمجھ آ جائے تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، وما توفیقی الا باللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہ جتنے بھی ہاتھ بزرگوں کے، جوانوں کے، بچوں کے، بوڑھوں کے تیری دربار میں تیرے سامنے اللہ مانگت بن کے فقیر بن کے اٹھے ہوئے ہیں، اے مالک سب سوالی ہیں، سب تیرے سے کچھ مانگ رہے ہیں. اللہ انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے تو اپنے وعدے پورے کر. اللہ انہوں نے ہاتھوں کا کشکول بنایا ہے، اللہ تو ان کے کشکولوں کو بھر. اللہ یہ غریب، یہ ندار، یہ مسکین، یہ لاچار، یہ بے کس، یہ بے بس، یہ مجبور، یہ مقہور، اللہ تجھ سے تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے. تیری رحمت، تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا. مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے، جوان، بوڑھے. اللہ رات کے ان لمحات میں تجھ سے تیری رحمت کی صبات مانگتے ہیں. مالک ان پہ کرم فرما. اللہ یہ سب کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں. میں ان کے دلوں کے راز نہیں جانتا. اللہ کون کیا چاہتا ہے، لیکن تو جانتا ہے. جس کے دل میں جو تمنا، جو آرزو، جو چاہت اللہ جائز ہے، اللہ اس کی پوری فرما.
اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد سے نواز، اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کو فرما بردار بنا، اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ ان کی معاونت فرما، اللہ جو اس وقت اپنی عزت نفسی کے لیے اللہ کسی رشتے کی تلاش میں ہیں اللہ ان جوانوں کی مدد فرما، اللہ ہم سب سوالی ہیں محتاج ہیں تیری رحمت کے، ہمیں اپنی رحمتوں سے جو ہے محروم نہ کر، اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی شفقت فرما، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہم کو تباہ و برباد نہ فرما، اللہ ہمارے بزرگوں کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرما، اللہ ان کی کمریں ان کے جوڑ ان کے کڑے اللہ ان کے گھٹنے ٹخنے ان کی دردیں اللہ دور فرما، ان کی بیماری ہم سے دیکھی نہیں جاتی، اللہ جن کو چھوٹے چھوٹے بچے دیے ہیں ان کو تندرستی بھی دے، اللہ ماں کے ہاتھ میں بلکتا ہوا بچہ ماں کے لیے کتنی مصیبت اور پریشانی ہے، اللہ یہ تو جانتا ہے یا وہ جانتی ہے، اللہ ان ماؤں کی مدد فرما، اللہ جن جوانوں کو جوانی دی ہے ان جوانی کو سلامت رکھ، اللہ انہیں دین کے تابع بنا دے، اللہ آج کی مجلس کو جن بھی احباب نے دامے دل میں سکھنے قول پہلے عمل اللہ سجایا ہے ان کی آمد کو ان کی شرکت کو ان کے مال ان کے پیسے ان کی دولت ان کی چاہت ان کی آرزو تمنا اللہ سب کو پورا فرما، اللہ ہم سب محتاج ہیں ہماری جو ہے مدد فرما، اللہ ہم سب بیمار ہیں ہمیں تندرستی دے، اللہ ہمارے جسم بھی بیمار ہیں ان کو شفا دے، اللہ ہماری روحیں بھی بیمار ہیں ان کو جو ہے عزت اور تازگی دے، اے مالک ہمارے دکھوں کو سکون میں بدل دے، اللہ جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے، اللہ جو میاں بیوی بہن بھائی دوست احباب لڑے ہوئے ہیں اللہ ان کے دل کے بغض اور نفرتیں اور کینے ختم فرما دے، اللہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے، اللہ تجھ سے شفا کا سوال ہے، مالک جو بے روزگار ہیں ان کی مدد فرما اور جو مقروض ہیں ان کی اعانت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔